بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویسے تو ہمارے ملک پاکستان کی تمام ہی بیٹیاں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ہمارے لیے باعث فخر ہیں اور چمکتا دمکتا ستارہ ہیں، لیکن دل کی بات میں جو آج میری مہمان ہیں وہ نہ صرف خوبصورت ستارہ ہیں بلکہ روشن ستارہ بھی ہیں۔ اگر میں ان کو چمکتے سورج کا نام دوں تو بھی غلط نہ ہوگا۔ یہ پیارا سورج کراچی میں طلوع ہوا اور اپنی کرنوں سے نہ صرف کراچی یا پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے سنا کہ کچھ پاکستانی بیٹیوں نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، جن میں ثانیہ عالم، سیدہ کیسہ زہرا اور ایما عالم سر فہرست ہیں۔ انہوں نے مجموعی طور پر 45 میڈلز اور 11 ٹرافیاں حاصل کی۔ میں بات کر رہی ہوں دی 29th ورلڈ میموری چیمپئن شپ کی چیمپئن ایما عالم کی۔ ایما عالم کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اکنالج کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان اور سویڈن کو شکست دے کر 2 نئے ورلڈ ریکارڈ قائم کیے، اور صرف اتنا ہی نہیں، دسمبر 2020 میں ایما عالم نے 3 دن میں 10 سے زیادہ مقابلوں میں حصہ لیا، جس میں بہت سے ممالک کے لوگوں نے شرکت کی۔ چند ایک کے میں نام لوں گی: چائنا، قطر، الجیریا، کینیڈا، جنوبی کوریا، یونائٹڈ کنگڈم، انڈیا، ملیشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران سے آئے ہوئے لوگوں نے شرکت کی۔ انہوں نے ان سب کو مات دے کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ لندن میں ہونے والی گلوبل میمورین شپ 2020 جیتی۔ اس میں دنیا کے 16 ممالک کے افراد نے شرکت کی۔ انہوں نے 50، 100، 200، 250 نہیں بلکہ پورے 300 کمپیٹیٹرز کو شکست دے کر یہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ایوی سینیا گولڈ یوتھ ایوارڈ 2021 بھی حاصل کر چکی ہیں۔ السلام علیکم ایما عالم۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں ورلڈ میموری چیمپئن شپ کے بارے میں کہ یہ ورلڈ میموری چیمپئن شپ ہے کیا؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں شکریہ بولنا چاہوں گی آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو پر اس انٹرویو کے لیے، کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ایک کو انسپریشن ملے کہ وہ بھی اپنے دماغ کی صلاحیتوں کا استعمال سیکھیں۔ تو چیمپئن شپ میں یہ چیمپئن شپ پچھلے سال دسمبر میں ہوئی تھی، اینڈ یہ 29th ورلڈ میموری چیمپئن شپ تھی۔ اینڈ یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے یہ 3 دن کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس میں 10 ایگزامز ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کی یادداشت کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور ان 10 ایونٹس میں سے اگر میں کچھ کا مثال دوں تو ایک ایونٹ ہوتا ہے نیمز اینڈ فیسز، اور اس میں آپ کو ہنڈریڈز میں نام اور ان کے ساتھ چہرے ملتے ہیں، اور یہ نام اور چہرے ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوئے ہوتے، بالکل رینڈم ہوتے ہیں، اور ان کو یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 15 منٹ ہوتے ہیں۔ 15 منٹ کے بعد وہ میمورائزیشن کی جو شیٹ ہوتی ہے وہ ہٹا لی جاتی ہے، اور پھر آپ کو ایک اور بلینک شیٹ دی جاتی ہے ان ناموں کو اسپیلنگ کے ساتھ ریکال کرنے کے لیے۔ اور اس ڈسپلن میں میں نے 15 منٹ میں 218 نام یاد کیے تھے اور ریکال کیے تھے، جس کے لیے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز نے بھی مجھے ریکگنائز کیا تھا، اور اسی ڈسپلن میں میں نے ایک ورلڈ ریکارڈ بھی سیٹ کیا تھا اور پاکستان کے نام کیا تھا۔ ایک اور اگر میں مثال دوں ایونٹس کی، تو اسپیڈ نمبرز ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو 5 منٹ ملتے ہیں رینڈم نمبرز کو یاد کرنے کے لیے، اینڈ میں نے 5 منٹ میں 500 سے زیادہ ریکال کیے تھے رینڈم نمبرز۔ اور اسی طرح آپ کو باقی ایونٹس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں بائنری نمبرز ملتے ہیں۔ بائنری یعنی صرف رینڈم سیکوینس آف 10111010 ایسے کر کے ہزاروں میں، اینڈ ان کو آپ کو ایگزیکٹ آرڈر میں یاد کرنا ہوتا ہے اور ریکال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رینڈم ورڈز دیے جاتے ہیں، ایبسٹریکٹ امیجز، اسپوکن نمبرز اینڈ ڈیٹس بھی۔ تو ایسے کر کے 10 ڈسپلنس ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ کی یادداشت کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ بہت ریگرس کمپٹیشن ہوتا ہے،
اینڈ فل مطلب آپ کی یادداشت کا رگڑا لگتا ہے اس کمپٹیشن میں. اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. فیملی سپورٹ تو کرتی ہوگی، ماما زیادہ سپورٹ کرتی ہیں یا بابا زیادہ کرتے ہیں؟ جی بالکل، میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں اینڈ پیرنٹس کی انفیکٹ سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس لیول پر ان کمپٹیشنز میں حصہ لینے کے لیے اور جیتنے کے لیے بہت کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایما، یہ سمجھ لیں کہ آپ کا امتحان ہے. آپ نے جتنے بھی میڈلز جیتے ہیں اور کہاں سے جیتے ہیں یہ بتانا ہوگا. پلیز ڈونٹ مائنڈ، جسٹ فار فن. یہ امتحان تو میں یوں ہی پاس کر لوں اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ شیئرنگ دس ایٹ آل، لیکن اتنا کچھ جیتا ہے اب تک تو اس کو ایکسپلین کرنے میں ہی مجھے آدھا گھنٹہ لگ ہی جائے گا. تو ایکچولی ٹائم میں سیو کرتی ہوں اور میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ بتا دیتی ہوں کہ ہماری ٹیم نے ٹوٹل 50 میڈلس اور 11 ٹرافیز جیتے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ، اور بہت سارے طرح کے کمپٹیشنز میں حصہ لیا ہے اور جیتے بھی ہیں، جیسے کہ ورلڈ میموری چیمپئن شپ، ورلڈ اسپیڈ ریڈنگ چیمپئن شپ اینڈ ورلڈ مائنڈ میپنگ چیمپئن شپ، جو کہ ڈفرینٹ ملکوں میں ہوتا ہے. اینڈ می اینڈ مائی ٹیم ٹریولڈ اینڈ وی وینٹ ٹو کنٹریز لائک چائنا، ملیشیا، فرانس، UK، اینڈ ان سب ملکوں میں جا کے ہم نے پاکستان کا نام روشن. ماشاء اللہ سے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. سچ میں آپ ہمارے لیے قابل فخر اور باعث عزت ہیں. یہ بتائیں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے آپ کو اس کے لیے؟ آپ کی ٹریننگ کافی مشکل ہوتی ہوگی. اس ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسرسائز بھی کرنا ہوتی ہے یا کس قسم کی ٹریننگ لینا پڑتی ہے؟ میری ٹیم اور میں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، الگ الگ مقابلوں میں حصہ لے کر اور جیت کر. اینڈ ان چیمپئن شپس کے لیے، کیونکہ یہ اولمپکس کی طرح کا کمپٹیشن ہے، تو جیسے کسی فزیکل سپورٹ کا اولمپکس ہوتا ہے، ویسے یہ مینٹل سپورٹس کا اولمپکس ہے. تو اس کے لیے ٹریننگ بھی کافی کرنی پڑتی ہے، اور میں پچھلے 2 سالوں سے اپنی ٹرینر ثانیہ عالم سے ٹریننگ لے رہی ہوں. اینڈ روز 6 سے 8 گھنٹے میں نے پریکٹس کری تھی اس کمپٹیشن کے لیے. اور اس کو جیتنے میں ایکچولی سب سے بڑا ہاتھ ہماری ٹرینر کا ہی ہے، کیونکہ ہماری ٹرینر ثانیہ عالم نے ہی ہم سب کو ٹرین کیا ہے اور اس لیول پر لے کر آئی ہیں کہ ہم سب دنیا کے ٹاپ ایتھلیٹس سے کمپیٹ کر کے جیت پائے اور پاکستان کا نام روشن کر پائے. کیونکہ میموری کمپٹیشن پچھلے 29 ایئرز سے ہو رہا ہے اور پہلی بار پاکستان نے پورا کمپٹیشن جیت لیا. اینڈ اگر میں تھوڑا سا اپنی امیزنگ ٹرینر کے بارے میں بتاؤں تو دنیا میں ایسے صرف 4 لوگ ہیں جن کے پاس سینئر لیول سرٹیفکیشن ہے سپر لرننگ کو سکھانے کی، اور ان میں سے ایک ہیں ثانیہ عالم. تو بہت فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ایسا ایک ادارہ ہے پاکستان میں جو یہ سکلز دے رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، یہ سکلز دینے کے لیے اویلیبل ہے کہ وہ اپنے پاورفل دماغ کا پورا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. تو کچھ عرصے پہلے جب میں نے یہ سپر لرننگ کی ٹریننگ نہیں لی ہوئی تھی، اور تب میں پڑھائی میں بہت اسٹرگل کرتی تھی اور مجھ سے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، نہ کچھ یاد رہتا تھا. اور ہماری پڑھائی میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں 1-2 کتابیں دی جاتی ہیں سال کے لیے، ہمیں اس کی جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں یاد کرنی ہوتی ہے، دماغ میں اسٹور کرنی ہوتی ہے، اور پھر سال کے اینڈ میں اسی کا ایگزام ہوتا ہے اور ہمیں وہ ریکال کرنا ہوتا ہے. اور کیونکہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، اس کی وجہ سے میری گریڈز اسکول میں بہت کم تھیں. کیونکہ مجھے اسکول میں جو سکھایا جاتا ہے، جو ہمیں لرننگ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتا تھا. اب تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسکول میں سکھایا ہی نہیں جاتا کہ سیکھنا کیسے ہے. صرف یہ بتا دیا جاتا ہے پیرنٹس اور ٹیچرز کے ذریعے کہ یہ ہے وہ ساری کتابیں، یہ ہے وہ سارا کانٹینٹ جو آپ کو سیکھنا ہے. تو ہمیں یہ تو بتا دیتے ہیں کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا یاد کرنا ہے، مگر کیا ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ کیسے ہمیں سیکھنا ہے،
ہمیں کیسے یاد کرنا ہے یا ہمیں اپنے دماغ کی صلاحیتوں کا کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا بچپن سے، جس کی وجہ سے ہم اسٹرگل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس رٹے میں لگ جاتے ہیں، جو کہ نہ صرف بہت وقت کو ضائع کرتا ہے بٹ آلسو بالکل بھی ایفیشینٹ طریقہ نہیں ہے وہ پڑھائی کرنے کا یا کچھ بھی کرنے کا۔ تو میرے پیرنٹس میری گریڈس کی وجہ سے تھوڑے کنسرن ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ بہت کم تھیں اور بری ہوتی جا رہی تھیں۔ تو انہوں نے پھر اس انسٹیٹیوٹ کو دیکھا اور مجھے انرول کروایا ٹریننگ لینے کے لیے سپر لرننگ کی، اور اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے فیوچرسٹک لرننگ۔ اور یہاں آ کر جب میں نے فائنلی یہ سیکھا کہ سیکھتے کیسے ہیں، تو میری لائف بہت آسان ہو گئی۔ میری اسٹڈیز میں کم وقت میں زیادہ سیکھ سکتی تھی اور یاد بھی رکھ پا رہی تھی بغیر رٹا لگائے۔ اور پھر مجھے جب میں نے یہ جان لیا کہ سیکھنا کیسے ہے، اور میں نے یہ اپلائی کیا اور دیکھا کہ اس کا کیا افیکٹ ہے میری اسٹڈیز پر، تو مجھے بہت مزہ آیا، میں نے اس کو بہت انجوائے کیا۔ تو پھر میں نے اور میرے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اس کو فردر لے کے جانا چاہیے اور ہمیں اسی میں کمپیٹ کرنا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، اور باقی ینگسٹرس کو انسپائر کرنا ہے دیٹ وہ بھی سیکھیں کہ ہمارا جو پاورفل دماغ ہے اس کا ایکچولی استعمال کیسے کرنا ہے ہمیں۔ ایما ماشاء اللہ، آئی بلیو ان یور سیلف، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اسی طرح اپنے کام سے پاکستان کا نام روشن کریں گی۔ وی پراؤڈ آف یو مائی لو، مائی اللہ گیو یو مور سکسیس اینڈ لانگ لائف ود ہیلتھ اینڈ ہیپینس۔ لاسٹ میں اس انٹرویو کے ذریعے آپ یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ تھینک یو فار اپریشیٹنگ، اینڈ میں ان کمپٹیشنس کے ذریعے انسپائر کرنا چاہتی ہوں اپنے جیسے اور ینگسٹرس کو، کیونکہ ہمارا بہت ویلیوبل ٹائم بیسک ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرتے کرتے اسپینڈ ہو جاتا ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس یہ سیکھ لیں کہ ہاؤ ٹو لرن اور سپر لرننگ کی اسکل حاصل کر لیں، تو یہ سیم 12 سال کی ایجوکیشن کوئی بھی اپنے دماغ کا پورا استعمال سیکھ کر 2 سے 3 سال میں بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ پھر امیجن کہ ہم کیا ڈفرینس لا سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنی زندگی میں، اتنا ٹائم بچا کے اور اپنے برین کا امیزنگ پوٹینشیل کا استعمال سیکھ کر۔ تھینک یو۔